السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ یاس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. آج کا ہمارا سبق الدرس التاسع والاربعون ہے. آج کے سبق میں ہم کھیل سے متعلقہ جو مشہور عبارات ہیں ان کو ذکر کریں گے. میں نے پچھلے سبق میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ دو سبق، ایک مفردات کا اور دوسرا عبارات کا، یہ میں کھیل سے متعلقہ ذکر کروں گا. تو آج کے سبق میں کھیل سے متعلقہ عبارات انشاءاللہ تعالی آئیں گی. یاد رکھیے کہ کھیلنا بھی ایک انسان کے زندگی کا حصہ ہے. تو آئیے اب آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تو آج کے سبق کی عبارات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں. الدرس التاسع والاربعون، 49 نمبر سبق. 49 نمبر سبق. هل تعرف السباحة؟ هل تعرف السباحة؟ تعرف کیا آپ پہچانتے ہیں یا جانتے ہیں؟ السباحة معنی تیراکی. کسی سے پوچھنا ہو کہ کیا آپ کو تیراکی آتی ہے تو اس کا جملہ بولا جائے گا هل تعرف السباحة. جواب میں وہ کہے گا لا اعرف السباحة، مجھے تیراکی نہیں آتی. اگر آتی ہے تو کہے گا نعم اعرف السباحة، نعم اعرف السباحة، مجھے تیراکی آتی ہے. هل تدربت فروسية في حياتك؟ هل تدربت فروسية في حياتك؟ تدربت معنی مشق کی ہے، فروسیہ معنی گھڑ سواری، فی حیاتک اپنی زندگی میں. کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں گھڑ سواری کی تدریب یا مشق کی ہے؟ جواب الحمدللہ اتدرب فی هذه الایام، اتدرب فی هذه الایام، ان دنوں میں مشق کر رہا ہوں. فی هذه الایام ان دنوں میں، اتدرب میں مشق کر رہا ہوں. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا. من اخرج الصاد، من اخرج الصاد، صاد کہتے ہیں بیٹسمین کو، اور من اخرجہ کس نے نکالا ہے، یعنی کس نے آؤٹ کیا ہے، اس بیٹسمین کو کس نے آؤٹ کیا ہے. اخرجہ فلان، اخرجہ فلان، فلاں نے اس کو آؤٹ کیا ہے. فلاں کی جگہ پر اس کا نام لیا جائے گا. اخرجہ احمد، اخرجہ اشرف، اکبر، اخرجہ کلیم مثلا. آگے ہے من مدرب هذا الفریق، من مدرب هذا الفریق. من مانا کون، مدرب کوچ، هذا الفریق اس ٹیم کا کوچ کون ہے، اس ٹیم کا کوچ کون ہے. من مدرب هذا الفریق. جواب احمد مدرب هذا الفریق، اس ٹیم کا کوچ ہے، احمد اس ٹیم کا کوچ ہے. نام تبدیل ہو سکتا ہے، باقی یہ جملہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. ماذا تحب ان تلعب، ماذا تحب ان تلعب، آپ کیا کھیلنا پسند کرتے ہیں. ماذا تحب ان تلعب، آپ کیا کھیلنا پسند کرتے ہیں، یعنی آپ کو کون سا کھیل پسند ہے. این نلعب یا اخی، این نلعب یا اخی، این کہاں، نلعب ہم کھیلیں، یا اخی اے میرے بھائی. این نلعب یا اخی، اس کی جگہ پر یہ آ سکتا ہے این نلعب یا اختی، اے میری بہن ہم کیا کہاں کھیلیں. نلعب فی هذا الملعب، ملعب کہتے ہیں میدان کو، گراؤنڈ کو. نلعب ہم کھیلیں گے، فی هذا الملعب اس گراؤنڈ میں. جمع متکلم کا ہم کھیلیں گے، صیغوں کا پہلے اجرا ہو چکا ہے، وہ مذکر اور مؤنث میں برابر ہے. من منکم رامی الکرہ، رامی الکرہ پیچھے مفردات میں گزر چکا ہے جس کا معنی بالر. تم میں سے کون بالر ہے، تم میں سے کون بالر ہے.
من منکم رامی القرى، من کون، منکم تم میں سے، رامی القرى بولر ہے. ہم یہ جملہ بھی بولتے ہیں ھذا رام سریع، ھذا رام سریع، یہ فاسٹ بولر ہے، یہ فاسٹ بولر ہے. ھذا رام سریع، یہ فاسٹ بولر ہے. این مضربی، این مضربی، مضرب کہتے ہیں بلے کو، بیٹ کو. میرا بلہ کہاں ہے یا میرا بیٹ کہاں ہے، اس کے لیے آپ این مضربی، میرا بلہ کہاں ہے. اگر معلوم نہیں تو جواب آئے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے. کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کو معلوم نہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں لا ادری. مذکر اور مؤنث، عورت ہے تو وہ بھی کہہ سکتی ہے لا ادری، مرد ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے لا ادری. یا وضعتہ فی الغرفہ، میں نے اسے کمرے میں رکھا ہے. وضعتہ، میں نے اس کو رکھا ہے، فی الغرفۃ، کمرے میں. متی تکون المبارات، متی تکون المبارات، میچ کب ہوگا. مبارات مانا کھیل یا میچ، متا مانا کب، تکون ہوگا. متی تکون المبارات، میچ کب ہوگا، کھیل کب ہوگا. تکون المبارات یوم الخمیس، یوم الخمیس جمعرات کو میچ ہوگا، جمعرات کو میچ ہوگا. تکون المبارات یوم الخمیس. ھذا لاعب محترف، ھذا لاعب محترف، کسی کو بھی کہنا ہو کہ لاعب مانا کھلاڑی اور محترف مانا ماہر، یہ ماہر کھلاڑی ہے تو اس کے لیے بولا جائے گا ھذا لاعب محترف، ھذا لاعب محترف. یہ بڑا ایکسپرٹ یا بہت ماہر کھلاڑی ہے. کسی بھی گیم میں کہنے کے لیے ھذا لاعب محترف. جی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ عبارات اچھے انداز سے سمجھ آ گئی ہوں گی. کوشش کیجئے اپنا کھیل کھیلتے ہوئے اور کسی بھی کھیل میں شرکت کرتے ہوئے ان عبارات کا استعمال کریں اور بار بار اس کی مشق اور تدریب کریں تاکہ یہ عبارات آپ کو ازبر ہو جائیں. یاد رکھیے کہ کھیل بھی انسان کے زندگی کا ایک حصہ ہے. کوشش کریں، جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، جو زیادہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 یا 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ تقریباً اپنے کھیل کے لیے مختص کریں، تو وہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کی ذہنی نشو و نما کے لیے انتہائی طور پر مفید ہوتا ہے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.